سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دائس پر تشریف فرما قابل احترام مدارا جماعت شہر کے مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے قابل احترام معززین معزز علماء کرام قابل احترام معزز دوستوں نوجوان بھائیوں اور عزت مآب ماں و بہنوں، اس وقت مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موجودہ حالات اور نوجوان، بہت وسیع موضوع ہے اور بہت اہم ترین موضوع ہے۔ انشاءاللہ دیے گئے وقت میں اپنے علم کے مطابق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی میں کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قابل احترام حاضرین کرام، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالامال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اس نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت عظیم ذمہ داری بھی ہمیں عطا فرمائی۔ مسلمان صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ مقصد انتہائی عظیم ہے۔ جس قرآن پر ہمارا ایمان ہے، جس رسول پر ہم یقین رکھتے ہیں، اس قرآن نے، اس رسول نے ہماری ذمہ داریوں کو بہت ہی واضح انداز میں کھول کر بیان فرمایا ہے۔ ہم اپنے اجتماعات میں، اپنے پروگراموں میں، اپنی تقاریر میں اس ذمہ داری کو سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دے کر مسلمان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگ مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، مختلف جماعتیں دین کا کام کرنے والی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہر جماعت، ہر مسلک اور ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ایک بہت ہی عظیم مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس عظیم مقصد کو مختلف جماعتیں اپنے الگ الگ الفاظ میں بیان کرتی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بھلائیوں کو پھیلانے کے لیے پیدا کیا ہے، برائیوں کے خاتمے کے لیے پیدا کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے پیدا کیا ہے۔ معروف کو پھیلانا اور برائیوں کا خاتمہ کرنا یہ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہ جو بات بیان کی جاتی ہے یہ کسی جماعت کی اپنی طرف سے کوئی ایجاد کردہ بات نہیں بلکہ یہ قرآن کی ہدایت ہے۔ قرآن نے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جسے انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس دنیا میں جب تک تم زندہ رہو بھلائیوں کو پھیلانے کا کام کرتے رہو اور برائیوں کے خاتمے کی کوشش کرتے رہو۔ گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے اور یہ قرآن نے بیان کیا۔ وہیں قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کو اس دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرے۔
جو جماعتیں جو تحریکیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا مقصد زندگی اقامت دین ہے، یہ ان کے تحریک کے کسی امیر کے اختراع نہیں ہے، ان کے امیر کی ایجاد کردہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی قرآن مجید کا اعلان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اقیم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام کو جو مقصد دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت مسلمہ کو یہی مقصد دیا کہ ان اقیم الدین، کہ تم دنیا کے اندر دین کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ دین کو قائم کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم نبیوں والا کام کریں، کیا ہے وہ نبیوں والا کام؟ ہم زبان سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا کام کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم نبی کے کاموں میں سے صرف ایک یا دو کام کو لے کر کام کرتے رہیں اور یہ کہیں کہ یہ نبیوں والا کام ہے، یہ نبیوں والے کام کی صحیح تفسیر نہیں ہو سکتی۔ نبیوں والا کام کیا ہے؟ قرآن مجید نے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس ذات نے نبی کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا دین دے کر، ہدایت دے کر۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ نبی اس دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد دین اسلام کو دبا کر رکھنا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کو غالب کرنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی دین پائے جائیں گے، جتنے بھی ازمس اور قانون پائے جائیں گے، ان کا مقام یہ ہے کہ وہ نیچے رہیں، اور دین اسلام کا مقام یہ ہے کہ اوپر رہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا۔ اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نبیوں والا کام ہمارا کام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو ہمارا مقصد زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، ہمارا مقصد زندگی دین کو قائم کرنا بھی ہے، اور ہمارا مقصد زندگی دین کو غالب کرنا بھی ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات دے کر بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا اور ترازو کو نازل کیا، یعنی عدل و انصاف کا ایک پیمانہ نازل کیا۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کرنے والے بنے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد معاشرے کے اندر انصاف قائم کرنا ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، اور وہی مقصد امت مسلمہ کا ہے۔ تو قرآن مجید نے گویا کہ 4 قسم کی اصطلاحات، 4 قسم کے ٹرمز استعمال کیے اور فرمایا کہ میرا اور آپ کا جو زندگی کا مقصد ہے، مجھے اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، محض تجارت کرنے کے لیے نہیں، محض پکنک کے لیے نہیں، محض اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نہیں۔ یہ ذیلی مقاصد ہیں، یہ تو دنیا میں زندگی گزارنے کے ذرائع ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھلائیوں کو پھیلانا، برائیوں کا خاتمہ کرنا، دین کو غالب کرنا، اور معاشرے کے اندر حق اور انصاف کو، عدل و انصاف کو قائم کرنا، اور دین اسلام کو سربلند کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اظہار دین، دین کو غالب کرنا، دین کو قائم کرنا، اور عدل و انصاف قائم کرنا، اور بھلائیوں کو پھیلا کر برائیوں کو ختم کرنا۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ آج کے میری اس گفتگو کا ابتدائیہ سمجھیں، اسے ہم اپنے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک کے لیے محفوظ رکھ لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبیوں کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، نبیوں کا ایک طرح سے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری زندگی انتہائی اہم ترین ذمہ داری کے حامل زندگی۔ اس کے بعد ہم موجودہ حالات پر نگاہ دوڑائیں کہ آج کے حالات کیا ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں موجودہ حالات کیا ہیں۔ موجودہ حالات، یہ ماحول گویا کہ نفرت کا ماحول ہے، مختلف بنیادوں پر نفرت پیدا کی جاتی ہے اور نفرتوں کو پھیلایا جاتا ہے۔ زبان کی بنیاد پر، لینگویج کی بنیاد پر نفرت، علاقے کی بنیاد پر نفرت، ذات پات کی بنیاد پر نفرت، امیری اور غریبی کی بنیاد پر نفرت، یہاں تک کہ سب سے بڑھ کر دین کی بنیاد پر نفرت، مذہب کی بنیاد پر نفرت، جس کا شکار اسلام اور مسلمان ہے۔ اور یہ جو NRC کا معاملہ ہے، CAA کا معاملہ ہے، اور کامن سول کوڈ کی بات کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں مذہب کی بنیاد پر نفرت کی وجہ سے ہیں۔ اسی بنیاد پر مسلمانوں سے نفرت کی جاتی ہے، اسی بنیاد پر مابلنگ کی جاتی ہے، اسی بنیاد پر مسلمانوں کے جان و مال کو خطرہ لاحق ہے۔ یہ موجودہ حالات ہیں۔ حالات کو جاننے کے لیے آپ یہ دیکھیں
کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے موجودہ حالات اس مقصد کے بالکل برخلاف ہیں۔ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ ہمیں دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ حالات آج کیا ہیں؟ اس کے بالکل برخلاف۔ جو دین اس دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، جو دین اس دنیا میں سربلندی کے لیے آیا ہے، وہی دین آج مغلوب ہے۔ اسی دین کو بیکار اور ناکارہ سمجھا جاتا ہے، اسی دین کو جو کہ امن پھیلانے کے لیے آیا تھا، سلامتی کو پھیلانے کے لیے آیا تھا، اس دین کو، اس دین اسلام کو دہشت کا مذہب قرار دیا جاتا ہے، وحشت کا مذہب قرار دیا جاتا ہے۔ اسی دین کے ماننے والوں کو غدار وطن کہا جاتا ہے، وطن دشمن کہا جاتا ہے۔ حالات یہ ہیں۔ ہمارا مقصد زندگی عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، حالات کیا ہے؟ کہیں بھی انصاف نہیں ہے۔ صرف عدالتوں میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام میدانوں میں دیکھیں، کسی بھی میدان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، عدل و قسط نام کی کوئی چیز نہیں۔ علم اور تعلیم کے معاملے میں، اس کی تقسیم کے معاملے میں انصاف نہیں ہے، مال و دولت کی تقسیم کے معاملے میں انصاف نہیں ہے، قدرتی وسائل کی تقسیم کے معاملے میں انصاف نہیں ہے۔ ہمارا مقصد زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، بھلائیوں کو پھیلانا ہے۔ حالات کیا ہے؟ بالکل اس کے برخلاف۔ آج معروف کو منکر سمجھا جاتا ہے، منکر کو معروف سمجھا جاتا ہے۔ معروف اختیار کرنا، بھلائیوں کو اختیار کرنا گویا کہ شرم کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ بھلائیوں کو اختیار کرنے والا سوسائٹی میں نکما سمجھا جاتا ہے۔ کالج کے حالات دیکھیں، ہائی سکولز کے حالات دیکھیں، وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ، وہ لڑکا یا پھر وہ لڑکی جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، جس کا کوئی گرل فرینڈ نہ ہو، وہ ناکارہ اور نکما سمجھے جاتے ہیں۔ جن ٹی وی سیریلز کے ہم رسیاں ہیں ہماری مائیں اور بہنیں، جن سینما کے رسیاں ہیں ہمارے نوجوان، ان سینماؤں کے اندر، ان ٹی وی سیریلز کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ، ایک شوہر کے ساتھ، ایک شوہر کو اس کی بیوی کے ساتھ اس کی معشوقہ کا ہونا ضروری ہے، بیوی بھی ہو اور اس کے کسی غیر عورت سے ناجائز تعلقات بھی ہوں۔ اور وہاں ڈرنے کا موقع بیوی کو ہے کہ کہیں وہ معشوقہ اور شوہر کی عتاب کا شکار نہ ہو جائے، یعنی منکر معروف بن گیا ہے۔ پردہ اختیار کرنا، اپنے جسم کو چھپانا، یہ عیب ہے، بے پردگی فیشن ہے، یہ حالات ہیں۔ تو ہمارے مقصد زندگی کو آپ دیکھتے چلے جائیں، عدل و قسط کے اعتبار سے دیکھا جائے حالات بہت خراب، دین کے غلبے کے اعتبار سے دیکھا جائے حالات 100% برخلاف۔ ایسے حالات میں سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی کی آتی ہے وہ ہے نوجوان۔ امت مسلمہ کا ایک ایک فرد ذمہ دار ہے اس سلسلے میں کہ ان حالات کی تبدیلی کے سلسلے میں کوشش کرے۔ ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ موجودہ حالات اور نوجوان ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دین کے قیام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے، اس وقت معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہیں، جو ناانصافیاں پھیلی ہیں، ان ناانصافیوں کے خاتمے کے لیے جو کوششیں عام انسانوں کو کرنی ہے، اس میں سب سے بڑھ کر کوشش نوجوانوں کو کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل خطاب نوجوانوں سے ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں آپ لے لیں، بچوں کے اندر اور بوڑھوں کے اندر وہ قوت نہیں ہوتی، وہ طاقت نہیں ہوتی جو نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے۔ نوجوان کا مطلب انقلاب ہے، نوجوان کا مطلب قوت ہے۔ قرآن مجید نے نوجوانوں کو نوجوان کہنے کے بجائے قوت کے لفظ سے یاد کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ایک کمزور جان سے پیدا کیا، تم کمزور تھے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بنایا، یعنی کمزور سے مراد بچپن، اس کے بعد قوت بنانے سے مراد نوجوان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کو قوت کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان، مسلم نوجوان جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس خدا کا تعلق ہے، اس سے بڑھ کر قوی کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کو قوت سے تعبیر کرتا ہے۔ اور یہ جو ہدایات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، معاشرے کی خرابیوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں ہدایات، دین اسلام کو غالب کرنے کے سلسلے میں ہدایات، ناانصافی کو ختم کر کے امن و امان قائم کرنے کے سلسلے میں ہدایات، یہ سب سے بڑھ کر مسلم نوجوانوں سے خطاب کر کے کہے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی جب نوجوان ہوتا ہے اس کی ہر چیز عروج پر ہوتی ہے، اس کی نگاہیں، اس کی دیکھنے کی صلاحیت، اس کی جسمانی قوت عروج پر ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی قوت عروج پر ہے، اس کی دماغی صلاحیتیں عروج پر ہیں۔ یہ جو جسمانی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے،
سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں, مختلف قسم کی قابلیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں, وہ اصل دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی قوت کو, اپنی جسمانی طاقت کو, اپنی دماغی صلاحیتوں کو کسی کمپنی کے لیے, مال و دولت کے لیے, بلڈنگیں بنانے کے لیے صرف کر کے جب ہم پوری طرح ناکارہ ہو جاتے ہیں, ہمارا دماغ کمزور ہو جاتا ہے, 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, جسم کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی, یعنی ایک عمر کے ایسے مرحلے میں جب کمپنی آپ کو ریٹائر کر دیتی ہے, آپ کسی قابل نہیں ہیں, ہماری کمپنی کے قابل نہیں ہیں, آپ کمزور ہو گئے, آپ کی نگاہیں کمزور ہو گئی, پہلے جیسی چستی نہیں ہے, اس قابل جب ہم ہو جاتے ہیں تب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ دین کا کام کروں گا. یعنی جس جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جس قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے کام کے لیے دیا تھا, وہ ساری قوت ہم نے دنیا کمانے کے لیے لگائی, دنیاوی مفاد کے لیے لگائی, اور جب ہم ناکارہ ہو گئے اس وقت ہم دین کے لیے اپنا وقت لگانا چاہتے ہیں. سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مال حاصل کرنا غلط نہیں ہے, کمانا غلط نہیں ہے, لیکن کمانے کو مقصد زندگی بنانا غلط ہے. مال ہی کو سب کچھ سمجھنا غلط ہے. مال کمایا جائے, مال و دولت حاصل کی جائے, آرام اختیار کیا جائے, لیکن اس کے ذریعے سے خدا کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے. اصل مقصد زندگی ہمارا غلبہ دین ہو, حالات کی تبدیلی ہو. حالات پر نگاہ دوڑائیں. آج جو حالات ہیں تقریباً اسی قسم کے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. 9 عمر صحابہ کی پر آپ نے گفتگو سنی ابھی. جن چند صحابہ کا ذکر آپ نے کیا, ان صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں. انہوں نے اپنی جوانی کو مال کمانے میں, کھجوروں کو حاصل کرنے میں صرف نہیں کیا تھا, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سپورٹ کرنے میں اپنی جوانی کو صرف کیا تھا. 9 عمر صحابہ کی زندگیاں کیوں آپ کے سامنے رکھی گئیں؟ تاکہ آپ کے اندر بھی ان 9 عمر صحابہ کا جذبہ پیدا ہو, ان کی طرح آپ بھی دین کی خدمت کرنے والے بنے, ان کی طرح آپ کے ذریعے سے دنیا کے اندر امن و انصاف قائم ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ تھے, 9 عمر صحابہ, نوجوان صحابہ, انہوں نے ان کے تعاون سے, ان کے سپورٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر ایسا عظیم الشان انقلاب پیدا کیا کہ آج پوری انسانی تاریخ میں ایک مثال بھی ایسی نہیں پیش کی جا سکتی جو انقلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. یہ کیسے ہوا؟ نوجوانوں کے تعاون کی وجہ سے, نوجوانوں کے سپورٹ کی وجہ سے. آج ہم حالات کی تبدیلی کے لیے خواہش کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اللہ کے سامنے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ کی مدد نہیں آتی, حالات نہیں بدل رہے, مسلمان مارے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں دعاؤں کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مقصد زندگی کے لیے لگانے کی ضرورت ہے. موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. ان حالات میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپنے دل سے بزدلی کو ختم کریں. وہن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اے لوگوں, ایک زمانہ ایسا آنے والا. دیکھیے ایک بات اور میں عرض کروں, یہاں ایک بڑی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں. جب نوجوان کی بات کی جاتی ہے, جب مسلمان کی بات کی جاتی ہے, تو صرف مرد نوجوانوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے, صرف مردوں کی بات نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی. جوان مرد بھی ہیں, جوان عورتیں بھی ہیں. اور اسلام جب مخاطب کر کے کہتا ہے کہ نوجوان ایک قوت ہے, تو وہاں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی مراد ہیں. لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ صرف مردوں کے لیے باتیں کہی جا رہی ہیں, نہیں. جس طرح صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا تھا, اسی طرح 9 عمر صحابیات نے بھی, نوجوان صحابیات نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا تھا. میدان جہاد میں مرد کام کر رہے ہیں, گھر سے باہر نوجوان صحابہ کام کر رہے ہیں, گھر کے اندر عورتیں, مائیں, بہنیں ایسے بہترین صحابہ کو تیار کر رہی ہیں. تو دونوں جب مل کر ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے کام کریں گے, تب کہیں جا کر اپنا مقصد زندگی پورا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا, آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حالات کے لیے وہ بات کہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر دنیا کی ساری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹے پڑتے ہیں. کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر ہر طرف سے, ہر مذہب کے لوگ, ہر ملک مسلمانوں پر اپنے اپنے مقام پر ٹوٹ پڑ رہا ہے, مسلمان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحابہ نے جب یہ سنا کہ مسلمان پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی تو صحابہ کو حیرت ہوئی. صحابہ نے یہ سوچا کہ ہم مسلمان اس وقت 313 جب کے مقابلے میں جب 1000 آتے ہیں تو ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں. یعنی جس دور میں مسلمان اپنے سے 3 گنا بڑی تعداد کو, اپنے سے 10 گنا بڑی تعداد کو شکست فاش دیتی ہے, اس وقت صحابہ نے سمجھا کہ شاید اس وقت
جس زمانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی. صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس وقت تعداد ہماری کم ہوگی؟ وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن اس بڑی تعداد کے باوجود بھی تمہاری حالت، تمہاری کیفیت ایسی ہوگی گویا کہ سمندر کی جھاگ ہے. سمندر کی لہروں کے ساتھ جو جھاگ آتی ہے وہ دیکھنے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی. سمندر کی لہروں میں جو تنکے ہوتے ہیں ان تنکوں سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن دشمنوں کے دلوں میں تمہارا روب نہیں رہے گا، تمہارا خوف نہیں رہے گا. 313 کا خوف 1000 کے اندر تھا، 10,000 کا خوف 1,00,000 کے اندر تھا. صحابہ کو پریشانی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہوگا. صحابہ نے پوچھا کیوں ایسا ہوگا؟ اتنی بڑی تعداد کے باوجود بھی ہمارا خوف کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. وہن. صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت سے ڈر اور دنیا کی محبت. تمہارے دل میں موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا اور دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی. میں اپنے آپ کو اور آپ میں کا ہر فرد اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر سوچے، ہماری جو بے حیثیتی ہے، ہماری جو بے وقعتی ہے، اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، اتنے بڑے وسائل کے مالک ہونے کے باوجود بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ دنیا کی محبت زیادہ ہوگی ہمارے دل میں. صحابہ کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی، موت کا خوف نہیں تھا. جنگ ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اگر جنگ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی. کھجور کھانا شروع کیا، مجھے جنت میں جانا ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ جنت میں جانے میں اتنی تاخیر کیوں، جتنی تاخیر مجھے کھجور کھانے میں لگ رہی ہے. کھجور پھینکا اور میدان جنگ میں شہید ہو گئے. موت سے محبت تھی صحابہ کو، تب کہیں جا کر انقلاب ہوا. موت سے ڈرنے والوں کے لیے انقلاب ان کا مقدر نہیں ہے. جو موت سے ڈرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے کہ ان کے لیے کامیابی نہیں. فرمایا کہ اس وہن کو ختم کرو. آج مسلمانوں کو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں سے بزدلی کو ختم کرنا. کیوں بزدل ہو ہم؟ کیوں ڈریں؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت ہمارے پاس ہے تو ہمیں ڈرنا کس بات کا، خوف کس بات کا؟ وہن کو ختم کیا جائے تب کہیں جا کر انقلاب آئے گا. قرآن مجید نے کہا، بہت مشہور آیت ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے ایمان والو خوف نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے ایمان والو تم ہی کامیاب رہو گے. کب؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، سچا ایمان اگر تمہارے پاس ہے. دو الفاظ ہیں، ایک لا تہینوا، اسی وہن سے ہے، یعنی تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک سب سے بڑا نقصان انسان کو کیا ہو سکتا ہے؟ موت نا. انسان کو موت آ جائے اس سے بڑا نقصان کیا؟ اس موت کا خوف نہ ہو. ولا تحزنوا، کچھ نقصان ہو گیا کوئی غم نہ کرو. جو نقصان ہو چکا ہے اس کا غم کرنا حزن ہے، اور جو نقصان پہنچنے والا ہے اس سے ڈرنا یہ وہن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم وہن بھی نہ کرو، خوف بھی نہ کرو کسی نقصان کا، اور جو نقصان ہو چکا ہے اس پر غمگین نہ ہو. جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کا فیصلہ تھا، ہو گیا. اس پر غم کر کے بزدل بن جانا، آنے والے خطرے کا ڈر کر کے پست ہمت بن جانا، آگے نہ بڑھنا، یہ ایمان کے خلاف ہے. اس لیے فرمایا اگر تمہارے دل میں ایمان ہوگا تو پھر خوف نہیں ہونا چاہیے. جس ایمان والے کے دل میں خوف ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں ایمان نہیں. ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے دل میں ایمان رہے، خوف نہ رہے، خوف بھی نہ رہے، غم بھی نہ رہے. جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. ہمیں موت آنی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آئے، اس ہمت کے ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنے دل میں ہمت پیدا کریں. مسلم نوجوان اور مسلم امت کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. حالات چاہے جتنے خراب ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہا ہے. ان حالات کو بدل کر اللہ تبارک و تعالی آزمانا چاہتا ہے کہ ان حالات سے میرے بندے ڈرتے ہیں یا ہمت کے ساتھ رہتے ہیں. خوف دل سے نکالا جائے. دوسری بات، حالات کا مقابلہ کیا جائے. سب سے بڑھ کر مسلمان کے جانوں پر حملے ہو رہے ہیں. پہلے ہندوستان کے شمالی علاقوں میں ہوتے تھے، اب جنوبی علاقوں کے اندر بھی اس قسم کی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ماب لنچنگ کی مثالیں انسان کے دل میں ایک طرح کی وحشت پیدا کرنے والی چیز. اس سلسلے میں قرآن مجید جو بات کہتا ہے، جو ہدایت کہتا ہے، اسے اچھی طرح ذہن میں رکھیں. قرآن مجید نے کہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو قوی ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے۔ آدمی کے اندر قوت ہوگی وہ ظلم کا مقابلہ کرے گا۔ آدمی کو قوت صرف ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم سے بچنے کے لیے بھی قوت کی ضرورت ہے۔ ہم جب طاقت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں غیر مسلموں کو مارنا ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم قوت حاصل کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق، اور قوت کا استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ قوت کا استعمال بھی اللہ کی مرضی میں ہوگا، اللہ کی مرضی کے خلاف قوت کا استعمال نہیں ہوگا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ وقت ہو گیا تو پرچی دے دیجئے، وقت ہوا تو پرچی دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت تم حاصل کر سکتے ہو، وہ سائنس کی قوت ہو، تعلیم کی قوت ہو، ٹیکنالوجی کی قوت ہو، میڈیا کی قوت ہو، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت، اس کے ساتھ ساتھ دماغی قوت، اس قوت کو تیار کرو۔ حوصلے بلند رہنے چاہیے تمہارے، موت کا بھی تمہیں خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ قوت حاصل کرو، بزدلی کو ختم کرو، پست ہمتی کو ختم کرو، فضول سرگرمیوں کو ختم کیا جائے، عیاشیوں کو ختم کیا جائے، بیکار اوقات میں، بیکار کاموں میں اپنے اوقات کو صرف کرنے کے مشغلے کو ختم کیا جائے۔ ہم اپنے اندر چستی پیدا کریں، قوت پیدا کریں، طاقت پیدا کریں، ایکسرسائز کی شکل میں ہو، ورزش کی شکل میں ہو، جم کی شکل میں، کچھ بھی ہو۔ ایک مسلمان قوی ہوگا تب وہ ظلم سے بچ سکے گا۔ موب لنچنگ کا حل یہی ہے۔ خدا نخواستہ یہاں اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے تو ہر فرد کے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے کہ میں اپنا مقابلہ کروں گا۔ میری موت میرے سامنے آ گئی تو میں اپنا مقابلہ کروں گا، اپنا دفاع کروں گا۔ اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ قانونی حق ہے، شرعی حق بھی ہے اور قانونی حق بھی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے ایک انسان کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے لڑنے کا حق نہ دیا ہو۔ ہندوستانی قانون کے اندر بھی ایک انسان کو یہ حق دیا گیا ہے، ہندوستانی باشندے کو یہ حق دیا گیا ہے، اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ کار خیر ہے۔ ایک شخص ہمیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، کچھ لوگ مل کر ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر بزدلی کے ساتھ اپنے آپ کو ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھنا ہے، مقابلہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کوئی شخص مجھے مارنے کی کوشش کرتا ہے، میرا مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا کہ اگر اس کے نتیجے میں وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے، میرے قتل کا ارادہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس سے لڑو اور اسے قتل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس وقت فرمایا کہ کیا اس کی اجازت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے سامنے والے کی موت ہو جاتی ہے تو مرنے والا جہنمی ہے اور تم جنتی ہو۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ طاقت حاصل کریں، ہمیشہ ہتھیار رہے، جب بھی ذرا سا موقع ملے مارنے کی کوشش کی جائے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ جب ہماری جان جانے کا خطرہ ہو تو اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ اسلام کا فرض ہے۔ جان بچاتے ہوئے اگر کسی سامنے والے فرد کی جان چلی جاتی ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ طاقت حاصل کریں، ہمیشہ لڑنے کے موڈ میں رہیں، ذرا سی بات ہے فوراً ٹٹ فار ٹیٹ، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ رویہ نہیں ہے۔ جس نبی نے، جس رسول نے اپنی جان کی حفاظت کی تعلیم دی ہے، اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے رویے سے یہ بتایا ہے کہ دشمنی کا بدلہ محبت سے دینا چاہیے۔ رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی نے کہا کہ تم اپنی جان کی حفاظت کے لیے دوسروں کو مار سکتے ہو، جس وقت جان پر حملہ ہو رہا اس وقت، بعد میں نہیں۔ وہ حملہ کرنے کے بعد چلا گیا، بعد میں جا کر آپ مارتے ہیں، گناہ ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اگر تم سامنے والے پر حملہ کرتے ہو تو اس کی اجازت ہے۔ جس نبی نے یہ کہا ہے اس نبی کی سنت کیا تھی؟ جس نے آپ کو مارا آپ نے اسے معاف کیا، جس نے آپ کو گالیاں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دی، یہ بھی تو سنت ہے۔ یہ وہ سنت ہے جس کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ مارنے کے بدلے میں مارنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اسلام اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیلتا جتنی تیزی سے مارنے کے بدلے میں معاف کرنے سے اسلام پھیلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ کی صفت کیا تھی؟ درگزر کرنے کی صفت تھی، عفو کرنے کی صفت تھی، معاف کرنے کی صفت تھی۔ پتھروں کے زخم کا کر پھول برسانے کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بد دعاؤں کے مقابلے میں، گالیوں کے مقابلے میں دعائیں دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو ہمیں اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے کہ ہم جو غیر مسلم ہیں یا پھر اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ دشمنوں کو ختم نہ کیا جائے بلکہ دشمنی کو ختم کیا جائے، اس کی دشمنی ختم ہو اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو۔ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
مغلظات بکنے والے اس ماحول میں، اسلام کے خلاف ہیٹ سپیچز کرنے والے اس ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہیٹ سپیچز کے مقابلے میں، نفرت انگیز تقاریر کے مقابلے میں محبتوں کو پھیلانے والی تقاریر کو عام کرنا چاہیے، محبت کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے۔ فیس بک میں کوئی پوسٹ آتا ہے، ہمارے مسلم نوجوانوں کا جو ریاکشن ہوتا ہے اسے آپ دیکھیں، مسلم نوجوانوں کے جو جوابات ہوتے ہیں اسے آپ دیکھیں۔ ہمارا جواب ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی زبان بند ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ہمارے لیے نفرت بڑھتی چلی جائے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ کسی بھی برائی کا بدلہ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اچھے عمل سے دیا جائے۔ قرآن مجید میں سورہ حامیم السجدہ میں، جو کہ مکی دور کے اندر نازل ہوئی سورت، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو ادفع باللتی ہی احسن لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بھلائی کا مقام بہت اونچا ہے، برائی کا مقام بہت نیچا ہے۔ سامنے والا اگر غلط رویہ اختیار کرتا ہے، تم بھی اس کا جواب ٹٹ فار ٹیٹ کے شکل میں دو گے تو تم میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ نبی کی سنت بتاتی ہے، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اس نبی کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ تم اس برائی کے بدلے میں اچھی بھلائی کا رویہ اختیار کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ تم اگر اس پوسٹ کے جواب میں فیس بک میں نفرت انگیز جملہ کہتے ہو سکتا ہے اس کی زبان بند ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے نفس کو تسکین پہنچ جائے، لیکن یہ تمہاری کامیابی نہیں ہے بلکہ شیطان کی کامیابی ہے۔ شیطان غالب ہوا، اسلام ناکام ہو گیا، اسلام کا نقصان ہوا۔ اس کے بدلے میں ہمیں بہترین رویے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، وہ دور کون سا تھا؟ مکی دور، جبکہ مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، صحابہ کو گھر واپسی کی تعلیم دی جا رہی ہے اور صحابہ پر NRC نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیٹ سپیچز کیے جا رہے ہیں، آپ کے خلاف مغلظات بکے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم رد عمل کی نہیں بلکہ حسن عمل کی ہے۔ رد عمل کے بجائے حسن عمل کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس موقع کے لیے بہت اہم ترین ہدایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے غیر مسلمین جو حالات پر نظر رکھنے والے، مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر ہم سے زیادہ گفتگو کرنے والے، ایسے لوگوں سے گفتگو کی جائے، ایسے لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے، انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرنے کی کوشش کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ معروف کو پھیلانے کی ہمارا جو مقصد زندگی اس کے لیے کوشش ہو، معروف پھیلانے کی کوشش ہو، منکرات کے خاتمے کی کوشش ہو، دین کو غالب کرنے کی کوشش ہو، اور پورے معاشرے میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں عدل اور قسط کو قائم کرنے کی اگر ہم مسلم نوجوان کوشش کریں گے تو یقیناً ہماری ان کوششوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور حالات بدلیں گے، عظیم الشان انقلاب پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پر اور زیادہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔